بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورہ الناس پر ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، اسبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ۔ اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے، جیسا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ نماز کی حالت میں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 4 آیات میں اللہ کریم کی حاکمیت و بادشاہت کا تذکرہ ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق صرف اللہ تعالی ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی فضیلت حدیث میں بہت آئی ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی میں ہے کہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 2، یعنی اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ آیت نمبر 3، روز قیامت اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہوگا۔ اللہ تعالی روز قیامت فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، پھر خود ہی جواب دے گا کہ صرف ایک اللہ غالب کے لیے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہوگا جزا کا دن۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 4، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت ہو اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب و مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز ہے اور نہ استعانت یعنی مدد کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دل میں شرک کا روگ رہ پایا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استعانت میں فرق نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیوی، ڈرائیور اور دیگر افراد سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح وہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ انسانوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد مانگنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسا کہ کسی فوت شدہ شخص یا بت کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، اسی کا نام مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اور اسی کا نام شرک ہے۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ آیت نمبر 5، یعنی ہماری صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرما۔ یہ صراط مستقیم وہی الاسلام ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔
ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے انعام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے بھٹک گئے۔ آیت نمبر 6 اور 7۔ ان آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت کرتی گئی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، جن کی تفصیل سورہ نساء میں درج ہے، یعنی انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا سے مراد یہودی اور گمراہوں سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اسی طرح ہو، ہمیں نامراد نہ کرنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ سخت مشکل پیش آئے یا کوئی ایسی حاجت آ پڑے جو کسی طرح حل نہ ہو سکتی ہو، یا فتوحات ظاہری و باطنی کے طلب ہو، یا تسخیر خلائق کا اشتیاق ہو، تو سورہ فاتحہ کو بطریق ذیل پڑھیں۔ 21 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ انہی دنوں کے اندر آپ کی حاجت یا مشکل حل ہو جائے گی۔ کئی بار کا مجرب المجرب عمل ہے، کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ترکیب یہ ہے کہ پاک و صاف ہو کر عشاء کی نماز ادا کریں۔ جمعہ کے دن سے اس عمل کو شروع کریں۔ نماز فریضہ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز قضائے حاجت ادا کریں، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی مقررہ تعداد جو نیچے لکھی گئی ہیں ہر بار بسم اللہ کے پوری کریں، پھر 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اٹھ بیٹھیں۔ ہدایات یہ ہیں کہ وقت اور جگہ اور لباس کا ایک ہی ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر دوران وظیفہ میں کہیں غلطی ہو جائے یا تعداد کا شبہ ہو جائے تو عمل چھوڑ کر وظیفہ دوبارہ اگلے جمعے سے شروع کریں۔ دوران عمل میں کسی سے بات چیت نہ کریں، نہ ہی اشارے سے کام لیں، بالکل تنہائی میں عمل کریں۔ تعداد حسب ذیل ہے۔ جمعہ کے دن 1 مرتبہ، ہفتہ 30 مرتبہ، اتوار 8 مرتبہ، سوموار 40 مرتبہ، منگل 4 مرتبہ، بدھ 5 مرتبہ، جمعرات 200 مرتبہ، پھر جمعہ 2 مرتبہ، ہفتہ 70 مرتبہ، اتوار 10 مرتبہ، سوموار 50 مرتبہ، منگل 20 مرتبہ، بدھ 6 مرتبہ، جمعرات 60 مرتبہ، جمعہ 400 مرتبہ، ہفتہ 90 مرتبہ، اتوار 9 مرتبہ، سوموار 100 مرتبہ، منگل 700 مرتبہ، بدھ 1000 مرتبہ، جمعرات 800 مرتبہ۔ ناظرین گرامی، اس وظیفے کا حوالہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، کالی دنیا کالا جادو، وظائف اولیاء اور سائنسی تحقیقات، مشکلات، لا علاج بیماریوں اور کالے جادو کے ڈسے۔ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔